الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْقِرِينَ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم ارواحنا فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت بلند آواز سے پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایسی مبارک محفل میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت اس مبارک محفل کو قبول فرمائے اور اس میں حاضرین میں اور منتسبین جتنے لوگ ہیں سب کو دارین میں بہتر سے بہتر صلہ جزا عطا فرمائے۔ آپ ہر ماہ بلا ناغا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری قدس سرہ العزیز کے نعتیہ دیوان سے چند اشعار کی تشریح سماعت فرما رہے ہیں۔ اسی کی ایک کڑی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی میں یوں عرض کرتے ہیں: حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ سب سے پہلے لفظی تشریح سماعت فرما لیں۔ ابس کہتے ہیں بیکار کو، بے فائدہ، فضول۔ پتا سا اڑنا یہ محاورہ ہے، مطلب پریشان ہونا، گھبرا جانا۔ خوف کہتے ہیں آنے والی پریشانی سے جو ڈر پیدا ہوتا ہے اسے خوف کہتے ہیں۔ پلہ یہ ترازو کے ایک پلڑے کو پلہ کہتے ہیں، اور بھروسہ کہتے ہیں سہارے کو۔ مفہوم یہ ہوا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں عرض کرتے ہیں: حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اگرچہ میرا دل قیامت کے دن اعمال تولے جانے کے خوف سے پتے کی طرح اڑ رہا ہے، گھبرا رہا ہے، پریشان ہے، لیکن اس کا یہ پریشان ہونا، یہ ڈرنا فضول ہے، یہ بیکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ اعمال کے پلے میں نیکیاں کم ہیں، اگرچہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے، لیکن حضور ہمارے اعمال کا پلہ ہلکا ہے، لیکن آپ کی شفاعت کا آسرا تو بھاری ہے۔ پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ اور یہ امام اہل سنت کے گھر کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں محبوب کتنے میں راضی ہوں گے؟ ایک حد مقرر ہوگی۔ جب دنیاوی اصول ہے، سودا طے ہوتا ہے، خرید و فروخت کرتے ہیں ہم، تو طے ہوتا ہے، کسی نہ کسی روپیے پیسے عدد پر تعین ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب کتنے پر راضی ہوں گے؟ اللہ نے وعدہ فرما لیا محبوب اللہ تم کو اتنا عطا فرمائے گا، میں تمہیں اتنا دوں گا، تم راضی ہو جاؤ گے۔ آئیے احادیث مبارکہ میں دیکھیں حضور کتنے میں راضی ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لا ارضا، لا ارضا، قرآن پاک کی آیت ہے فترضا۔ حضور فرماتے ہیں لا ارضا وواحد من امتی فی النار، آقا فرماتے ہیں میں جب تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا، جب تک
اپنے ہر امتی کو جہنم سے نکال کر جنت میں نہ داخل کر دوں گا جب تک میں راضی نہ ہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے فرمایا محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے تم راضی ہو جاؤ گے۔ جب اللہ فرماتا ہے ہم دیں گے اور اتنا دیں گے تمہارے راضی ہونے کے مطابق دیں گے، اور حضور فرماتے ہیں میں راضی اس وقت ہوں گا جب تک میرا امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت کو اللہ کے فضل پر بھروسہ ہے، حضور کی شفاعت پر بھروسہ ہے کہ اگرچہ ہمارے اعمال کم ہیں، نیکیاں کم ہیں، لیکن حضور کی شفاعت سے ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں شفاعت امتی لأہل الکبائر، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے۔ کتنے مہربان ہیں حضور، اور ایسا پلہ بھاری ہوگا۔ امام اہل سنت اسی کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ایک میں کیا، اس کی تشریح کی ضرورت بھی نہیں ہے، اسی کے نیچے یہ شعر ہے لگتا ہوا، سماعت فرمائے میدان محشر کا عالم ہے، پلہ اعمال کا وزن ہو رہا ہے، تولا جا رہا ہے، اور اگر کسی کے نیکیاں کم ہو گئیں، آگے ارشاد فرماتے ہیں ایک میں کیا، میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، یا رسول اللہ میری اوقات کیا ہے اور میرے گناہوں کی حیثیت کیا ہے، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ حضور اگرچہ ہماری نیکیاں کم ہیں، ہمارے پلے میں اعمال کا وزن کم ہے، لیکن حضور آپ ایک اشارہ فرما دیں گے مجھ جیسے 100 لاکھ لاتعداد بے شمار کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ شفاعت کی بات چل رہی ہے، شفاعت حضور کی، اب شاداب بھائی پڑھ لیتے، پورا ذہن میں گھوم رہا تھا۔ میدان محشر کا نقشہ، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اسی حدیث کو نقل فرمانے کے بعد فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ حضور اپنی امت پر کتنے مہربان ہیں وہ سماعت فرمائیں، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تمام انبیاء کرام نفسی نفسی فرمائیں گے، لیکن حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں میں ہوں، یہ ہوگا حضور کے لب پر۔ تمام انبیاء کرام، تمام امتیں سر بگریبان ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، خوف سے تھرا رہے ہوں گے، لیکن حضور ساجد و قائم ہوں گے، حضور سجدے میں ہوں گے، حضور کھڑے ہوں گے، تمام اللہ کے حکم کے منتظر ہوں گے، لیکن حضور وہاں بھی مالک و مختار ہوں گے۔ ایسے عالم میں حضور سجدہ فرمائیں گے، سجدہ فرمائیں گے، ندا ہوگی ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد میرے محبوب سر کو اٹھائیے، مانگیے، کہیے جو آپ کو سوال کرنا ہے، آپ کے سوال کو سنا جائے گا۔ آپ شفاعت فرمائیں، آپ کی شفاعت کو پورا کیا جائے گا۔ امام اہل سنت وہیں فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء کرام بھی فرمائیں گے، صالحین بھی فرمائیں گے، شہداء کریں گے، حفاظ، یہاں تک کہ قرآن، کعبہ، یہ سب شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت میں فرق کیا ہوگا؟ یہ تمام حضرات شفاعت کریں گے تو بالواسطہ کریں گے، اور حضور بلا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ کیا مطلب؟ انبیاء کرام ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت نہیں رکھیں گے، صلحاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، انبیاء ہوں گے، یہ سب شفاعت حضور کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوں گے۔ اب حضور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت پہنچائیں گے، اور جب تک حضور شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے کسی کو باب شفاعت کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ شفاعت خود حضور فرماتے ہیں انی لارجو یوم القیامتی من عدد ما علی الارض من شجرت من قدرت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میری جو شفاعت ہوگی کس عالم میں ہوگی؟ فرماتے ہیں روئے زمین پر جتنے درخت ہیں
جتنے پتھر ہیں ان تمام کی تعداد کے مطابق میں لوگوں کی شفاعت کروں گا. اور آگے شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ بلکہ محدثین کرام اور فقہائے کرام کا فیصلہ ہے، البحر الرائق میں لکھا ہے کہ جو شفاعت کا منکر ہو سری کافر ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں. جو شفاعت کا انکار کرے کہ حضور کی شفاعت نہیں ہوگی وہ کافر ہے. حضور فرماتے ہیں، اب سنیں شفاعت کس کے لیے، وہ بھی فیصلہ حضور نے فرما دیا. حضور فرماتے ہیں شفاعتی حق، فرمانے رسول میری شفاعت حق ہے. لم یکم من اہلیہا، حضور فرماتے ہیں جو اس پر ایمان نہ رکھے وہ اس کا اہل نہیں ہوگا. حضور کا فرمان صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ میری شفاعت حق ہے، جو اس کو مانے گا اسے ہی میری شفاعت نصیب ہوگی، اور جو انکار کرے گا اس کے لیے میری شفاعت نہیں ہوگی. امام اہل سنت نے میدان محشر کی جانب حضور کی شفاعت سے امداد طلب کرتے ہوئے عرض کیا، ایک میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. اسی کے آگے امام اہل سنت عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، موت سنتا ہوں ستم تلخ ہے زہراب نام. موت سنتا ہوں ستم تلخ ہے زہراب نام، کون لادے مجھے تلووں کا غسالہ تیرا. حبیبی یا رسول اللہ علیہ السلام، لفظی تشریح تو یہ ہوئی، موت سنتا ہوں ستم کہتے ہیں تکلیف کو، تلخ کڑواہٹ کو، کڑوی چیز کو تلخ کہتے ہیں. زہرابہ یہ مرکب ہے زہر سے اور آب سے. فارسی زبان میں آب کہتے ہیں پانی کو، اور زہر یعنی زہر ملا ہوا پانی زہرابہ، اور ناب کہتے ہیں خالص کو، پیور اصل چیز بالکل، اسے کہتے ہیں ناب. کون لادے مجھے تلووں کا غسالہ تیرا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے سنا ہے کہ موت کی کڑواہٹ بڑی سخت ہے، موت کی سختیاں بڑی شدت والی ہیں، اور ایسی شدت والی ہیں کہ خالص زہر ملے ہوئے پانی کی طرح کڑوی ہیں. یا رسول اللہ، لیکن اگر اس سختی کو، اس کڑواہٹ کو مٹھاس میں تبدیل کرنے کی کوئی شے ہے تو یا رسول اللہ آپ کے قدموں کا غسالہ ہے. اگر ایسے عالم میں احمد رضا کو آپ کے قدموں سے اترا ہوا پانی مل جائے تو یہ کڑواہٹ مٹھاس میں تبدیل ہو جائے گی. اور یہ بھی طریقہ اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر سے نہیں دیا، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وصال کا وقت قریب ہے، وصیت کرتے ہیں گھر والوں کو، سنو میرے پاس جانے جانا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناخن پاک ہیں، منہ مبارک ہیں، چادر شریف ہے. جب مجھے دفن کرنا تو تنہا زمین کے حوالے نہ کرنا، بلکہ حضور کے منہ مبارک میرے چہرے پر رکھ کر دفن کرنا، حضور کے ناخن پاک میری آنکھوں میں رکھ کر دفن کرنا، تاکہ قبر کی وحشت سے مجھے نجات ملے. یہ ہے تبرکات کی اہمیت. اور وقت جاتے وقت حضور کا دیدار ہو جائے. یا تو اعلیٰ حضرت صرف غسالے کی بات کر رہے ہیں کہ حضور کا تبرک مل جائے تو بیڑا پار ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس شاقان مصطفیٰ کے سردار، زوجہ محترمہ موجود ہیں، گھر والے بیٹھے ہیں، آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، لوگ رو رہے ہیں. آپ کی بیوی واہ ویلاہ واہ حزنا، ہائے مصیبت ہائے غم، افسوس کا مقام تھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کو خیر آباد کہہ کر اللہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، یعنی موت کا وقت قریب ہے. ایسے عالم میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پر تبسم رقص کر رہا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے ہیں. جاکنی کا وقت ہے. عالم تصور میں آئیے سوال کرتے ہیں حضرت بلال حبشی کے بارگاہ میں، حضور آپ دنیا سے جا رہے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، بظاہر موت کی سختیاں آپ کے سامنے ہیں، عالم نزع آپ کے سامنے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ مسکراتے نظر آ رہے ہیں؟ آپ کے لب پر مسکراہٹ کھیل رہی ہے. عالم تصور میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیں گے، میرے نادان غلاموں، دنیا سے جانے کا غم اسے ہوتا ہے جو دل میں دنیا لے کر جاتا ہے، اور
بلال دنیا سے اس حال میں جا رہا ہے کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ دنیا دار دنیا سے جاتا ہے تو موت کی سختی، موت کی شدت اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، لیکن بلال حبشی جب دنیا سے جا رہا ہے تو بلال حضور کے ظاہری وصال کے بعد تو بہت تڑپے ہیں، یاد مصطفیٰ نے تڑپایا ہے، نہ دن کو چین تھا نہ رات کو چین تھا، اب وقت آیا ہے حضور سے ملاقات کا۔ گویا علامہ آسی کی زبان میں یوں کہہ لیا جائے، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، ہے شب گور ہی اس گل سے ملاقات کی رات۔ زندگی میں حضور کے ظاہری وصال کے بعد بلال تڑپتے رہے، روتے رہے، حضور کی یاد میں اشک بہاتے رہے، لیکن اب وقت آیا ہے کہ جاکنی کا، اب یہ پردہ دنیا کا جو حائل ہے اب یہ نگاہوں سے ہٹے گا تو بلال کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ اور اس مسکراہٹ کے ساتھ یہ الفاظ حضرت بلال کے لبوں پر جاری تھے، غدن القاہ محمدن وحزبہ، کہ اب کل یعنی قبر میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی۔ امام اہل سنت انہی تبرکات کی عظمت و اہمیت سے استمداد و استعانت چاہتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، موت سنتا ہوں ستم تلخ ہے، زہرا بے ناب کون لا دے مجھے تلووں کا غسالہ تیرا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر بولنے میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔